بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوب يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات وسرکاران حسنین کریمین علی رحمت الزمان استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث اعظم یا غازی شد یا محی الدین یا شیخ عبد القادر جیلانی یا بسمی امددنی ومدنی واسقنی وعطنی واکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی وحفظنی وارشدنی طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے امام تاجدار فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئی لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. جو شعر ہمیں کہنا چاہیے اعلیٰ حضرت نے وہ شعر کہہ دیا. ہم نے خطا میں نہیں تم نے عطا کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. تاجدار چشتیہ صابریہ کے عظیم الشان بزرگ ہیں شیخ عبد القدوس تنگور شریف میں آرام کر رہے ہیں. آپ کا ایک شعر ہے جس شعر پر احاطہ نور میں اجمیر معلیٰ میں شیخ اجمل حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا. وہ یہ شعر ہے کہ گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا خود بخود آزاد بود خود گرفتار آمدی. آپ سب بیٹھے ہیں اور بسم اللہ تقرت و علیہ توکلت و نویت سنت الاعتکاف اور یہ نام بھی ہو چکا ہے. میں ایک دو شعر منتبت کے پڑھتا ہوں. روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے. حلق بریدہ وہ حلق جو کٹی ہوئی. روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے آج خنجر پہ بھی ظالم کو بھروسہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. جو تورک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت. محترم میرے بڑے محسن استاد شاعر تھے شبنم جبل پوری صاحب. مجھے ان کا ایک شعر یاد آیا. مطلب یہ دیوا شریف کے عظیم شاعر کا ہے. شاہ اقبال جو کہہ دیتے کہ مولا پانی تو کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. اب شبنم صاحب کا شعر تو میری ندامت پور نے پڑھا تھا. شعر مجھے بہت اچھا لگا تھا. جبکہ پانی ردیف پر سب سے پہلے شعر ہمارے شہر کے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مانک پور شریف ہے جہاں کے فصاحت جنگ استاد الشورا استاد النوا محترم عبد الجلیل مانک پوری نے شعر کہا. میاں عبدال بیٹھے ہوئے ہیں وہ شعر میں پڑھ دوں. میری مجبوری ہے کہ میں لکھنؤ کا ہوں لیکن میں وہاں سے یہی آنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں. آج سے 80 سال پہلے عبد الجلیل مانک پوری نے کہا تھا ایسے تردست تھے شمشیر زنی میں عباس. ایسے تردست تھے شمشیر زنی میں عباس جس پہ ایک ہاتھ پڑا اس نے نہ مانگا پانی. ایسے تردست تھے شمشیر زنی میں عباس
جس پہ ایک ہاتھ پڑا اس نے نہ ارے واہ 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 واہ. اس کے بعد شبنم صاحب نے ایک شعر سنے، وہ شعر سنا گیا، پڑھا گیا، شاہ ایک بار جو کہہ دیتے کہ مولا پانی تو کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. دیکھیں اس ردیف کا کتنے صحیح طریقے سے استعمال ہوا ہے. مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی. ورنہ بھرتے یہی شبیر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی. ارے واہ واہ. خوشی ہے حضور سرکار غوث پاک کے شہزادے کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. میں اظہار بھائی کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا، حبیب بھائی کو، ان کے تمام رفقا کو، تنظیم کے اراکین کو، جنہوں نے آپ جیسوں کے قدم کے سائبان کے نیچے مجھے ایک شب کے کچھ حصے میں بیٹھنے کا شرف بخشا. سب سے بڑی میرے لیے سعادت کی بات ہے، راستے میں جس ذات کا ذکر قمر بھائی کے توسل سے بہت زیادہ ہوا، وہ ذات جس کی نالین میرے سر کا تاج ہو، تو اس سے بڑا امیر آدمی شہر میں کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. گلزار قادریت و اشرفیت کا عظیم الشان گلدستہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کریں. الحمدللہ یہ عجیب شان ہے حضور کے بیٹوں کی، عجیب جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے حضور کے بیٹوں کی. اگر کہیں تو غزل کا شعر پڑھ دیں کہ کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی، کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. اس کو دیکھو وہی سادات کا دیوانہ ہے. یہ حضور کی صفت نور کا عظیم الشان پیراگراف ہے. دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں سادات کا ادب، سادات کی نوکری، سادات کی خاکروبی اور سادات کی چاکری عطا فرمائے. ہمارے لیے سب سے بڑا مجرب عمل کامیابی کا یہی ہے کہ ہمیں سادات کی تعظیم کرنے کی توفیق مل جائے. میں نے سلام نہیں کیا، سلام کر لوں، جواب دیں، پھر انشاءاللہ باتیں تھوڑی سی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف ہم اور آپ مل کے پڑھیں گے. لیکن پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے. درود پڑھنے کی شرط 28-30 سال پہلے پڑوسی ملک کے قلندر اور ایک عظیم دانشور شخصیت کا نام ہے پروفیسر واصف علی واصف، بہت بڑا نام ہے. ان سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو آپ نے فرمایا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. دیکھنا کتنے سمجھدار چہرے میرے سامنے بیٹھے. آپ نے فرمایا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. پوچھا گیا وہ کیا، تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے والے اور جن پر درود پڑھا جائے مدینے والے. دیکھنا کتنے لوگ کتنی محبت سے بچتے ہیں. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے. میں نے آپ کو سلام کیا، کیوں آپ تھے نہیں ہوتے تو کیا درود دیوار سے سلام کرتے، پھر پودوں سے سلام. تو آپ جب درود پڑھے تو صاحب درود کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ، درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، پڑھنے والا بھی ہو اور جس پر پڑھا جائے وہ مدینے والے آپ کا ہو، تب تو پڑھنا چاہیے ورنہ نہیں. تو واصف علی واصف سے ایک شخص نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو واصف صاحب نے کہا یہ سچ ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں. یہ بھی تو سچ ہے کہ حضور تیرے زمانے میں. اس نے کہا حضور ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بغیر پلر کے آسمان رکا ہوا، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے رکا ہوا. پر سورج نکلتا ہے، زمین کا بیلنس قائم ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جو مقصود کائنات ہے، کائنات کی دلوری کا سبب ہے. اور حضور کائنات کی جان بغور فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے. ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. سمجھ رہے ہیں آپ، حضور کائنات کی جان ہے. درود پڑھنے کے بارے سے حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسے فالو کیجئے گا انشاءاللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو
یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ ایسی ہی درود پڑھنا چاہیے اس یقین کے ساتھ یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضوری کا طریقہ ہے, یہ حاضر باش ہونے کی نشانی ہے. بہت ادب اور احترام سے پوچھا گیا کہ کس انداز میں پڑھیں, تو صوفی صاحب فرماتے ہیں جب درود پڑھیں تو اپنے سر کو جھکا لیں, اپنی گردن جھکا لیں, اپنا سینس, اپنے خیالات, اپنی پلکیں ہی صحیح اپنے دل کی طرف ہلکا سا جھکا لیں, پھر درود پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا جب یہ آواز دل تک پہنچتی ہے تو دل کی آواز مدینے والے کی بارگاہ. کیسے پتا چلے کہ میری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے؟ تو بڑی راز سے پردے اٹھائے. آپ نے فرمایا تھا جب 40 دن تک اس طریقے سے مؤدب طریقے سے تم درود پڑھو گے تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا. جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا تمہارا درود حضور تک پہنچ گیا. بہت بڑی بات بتائی. ٹھیک ہے, بیٹھے آپ سب. بہت ادب اور احترام سے آقا کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. الحمدللہ رب العالمین. میں نے تقریباً میرا جو مائک سے یارانہ ہے, جو میری دوستی ہے, تقریباً 30 سال پہلے کی. میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ نظامت میں گزارا. پھر میرے شیخ حضور سیدنا شیخ محمود سبحانی خطب ربانی شیخ مکانی سرکار غوث اعظم کی دہلیز کی عطا ہے کہ تھوڑی دیر نثر میں گفتگو کرنے کی توفیق مجھے مل گئی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے بڑی کوشش کی, میں نے بڑے بڑے دور بڑی راتیں گزاری ہندوستان میں, بڑے مہنگے مہنگے ٹکٹ سے لوگوں نے مشاعرے سنے. لیکن مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہماری جو ذاکرین ہیں ان کی گفتگو عوام الناس کم سمجھ میں اسے کیچ کر پاتی ہے. وہ طفل مکتب کے لوگ بیٹھتے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہوتی. میں نے بہت کنٹرول کیا اور بڑے سادہ ثقیل الفاظ سے پرہیز کرتے ہوئے, بھاری بھرکم حروف سے, دلائل و انبار سے پرہیز کرتے ہوئے میں نے یہ آسان لہجے میں باتیں کرنی چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر آپ سنیں نہیں بلکہ اسے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اسے یاد کر لیں, اپنے گھروں کے دروازوں پر جائیں تو حضور کے ذکر کی محفل سجائیں تاکہ میرا آنا وصول ہو جائے. میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں بولوں گا, پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ جو آپ کے لیے مشکل ہو, جس کے لیے آپ کو لغت یا ڈکشنری کی طرف جانے کا خیال پیدا ہو انشاءاللہ. بہت آسان لب و لہجے میں بات کرنے کی. میں حضور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادارے کا پروردہ ہوں. میں نے وہاں جھاڑو لگایا ہے اور میری زندگی کا بیشتر حصہ اب اگر سفر میں کہیں گزرتا ہے تو مجھے ایک ہی سفر زیادہ جلسوں میں اس لیے آتا ہوں کہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں, میں اس کے بدلے میں بغداد چلا جاؤں. مئی کے مہینے میں لاسٹ میں آیا تھا اور 8-10 دن کے بعد پھر میرا سفر ہے. میری زندگی ہے غوث پاک, میرا ایمان ہے غوث پاک. کبھی کسی موقع پر آؤں گا تو انشاءاللہ غوث پاک کی باتیں کروں گا. لگ رہا ہے کہ تب آپ نہیں آئیں گے. ہاں آئیں گے انشاءاللہ. کہاں جائیں گے؟ یہ زمین و آسمان کہاں, سب غوث پاک. میرا ایمان کہتا ہے تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. بہت ساری باتیں میرے تقریر میں کی, لوگ کہتے ہیں وہ کہاں سے حوالے, کہاں سے لائے, بہت ساری باتیں وہ پھر وہ یوٹیوب کے ذریعے سے وہ تصدیق و تبدیل میں دور. میرا مزاج نہیں ہے, میرا مزاج نہیں ہے, اور مجھے اس بات کی تلقین کی گئی خاموش ہے. صبر کریں, غوث پاک کے پاس خود اتنا تصرف ہے دلوں کو منقلب کرنے کے لیے. ویسے میں خدا کے گھر میں بول رہا ہوں, میں نے آج تک غوث پاک کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کی دلیل میرے پاس نہ. کوئی بات میں نے نہیں کہی. آج لوگ کچھ بھی کہیں, دیکھتے ہیں کہ زور کتنا بازوی قاتل ہے, خود پتہ چل جائے گا سیدنا شیخ کے تصرفات. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں. میری دعا صرف یہ کہ میری جس سے ملاقات ہو اس کے دل میں غوث پاک کی. میرا مشن یہی ہے کہ جس کی آنکھیں میری آنکھوں سے چار ہوں اس کی آنکھیں غوث پاک کا الحمدللہ. اور کوئی میرا مشن نہیں ہے, میرا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے بچے تو جب لاک ڈاؤن میں پل گئے تو بغیر جلسے کے پل سکتے, لیکن کیا دقت ہے. اللہ بڑا کریم ہے اور اس کا حبیب بھی کریم ہے, اس کے حبیب کے بیٹے سیدنا شیخ بھی کریم ہے. غریب نواز کے ملک سے جانے والا مکہ شریف تو غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو ہی جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ.
ہر قبر رکھے، میری ٹوپی سے یہ ساتھیاں حضور کے قدم کے نیچے رکھے. پوچھا گیا صوفی آئے تھے قبروں میں حضور آئے تھے. تو اڑا کے بات تو سمجھ آ نہیں، تمہاری قبر میں اتنی روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تمہاری قبر میں اتنی روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا کوئی خاموش نہ رہے. فرماتے ہیں صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے، ریجن یہ ہے، سبب یہ ہے، میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. حضور مسکرائے تھے، سبحان اللہ کے دل کی دنیا بدل جائے. کبھی حسن مصطفیٰ پر بات کروں گا، کبھی میری گفتگو ہے، کبھی حضور کے چہرے پر، حضور کی آنکھوں پر، حضور کے صدر مبارک پر، حضور کے صدر مبارکہ پر، حضور کی جبین اقدس پر باتیں کروں گا. سمجھے تو آپ کہو گے جسم اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. بات ابھی ہو رہی ہے، تم اللہ فرماتا تم میرا نام لو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، بولے بولے حضور مسکرائے بھی تھے. اب فرماتے امام سیوطی کہ ٹھیک ہے حضور مسکرائے تھے، یہ تو بتا دو کہ حضور مسکرائے کیوں تھے؟ حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے امام میری چھوٹی سی دکان تھی، گومتی میں دکان تھی میری چھوٹی سی، میں صبح سے شام تک اس میں کاروبار کرتا تھا، بہت زیادہ اس میں انکم نہیں ہوتی تھی. شام کو جب دکان اپنی بڑھاتا معمول کے مطابق جسے آپ کہتے ہیں بند کرتا تھا، تو 1 روپے کا سکہ نکال کر ایک تھیلے میں ڈال دیتا تھا، ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا، اور اس مہینے میں قریب 30 روپے، سال کو 6 مہینے میں تقریباً 180 روپے، اور سال آتے آتے تو وہ جھولا بھر جاتا تھا. بولے پھر بولے جب حضور کے ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا تو اسی پیسے کو نکال کر حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا. یہی وجہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. کس نے دعائیں مانگی ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا. مجھے بولے آمین کہتے ہوئے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جی کے جی کر لو نظارہ. یہ شعر ہضم کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں؟ مجھ سے دلیل مانگیں گے. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. عاشقوں کی منڈی بڑی بھیڑ بھاڑ والی ہے بھائی، سمجھ کے ان سے بات کریں. یہ دے بیضہ لیے بیٹھے اپنے آستینوں میں. اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. حضور بیدم شاہ صاحب اللہ نے فرمایا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصد کائنات، کائنات کی دلبری کا سبب یہی 5 ہے. کون؟ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہی 5 کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں. یہ دنیا کیوں بنائی گئی اس کی وجہ یہی 5 ہے. حضور کے صدقے میں یہ 4 اشخاص، 4 مبارک ذوات قدسیہ الحمدللہ رب العالمین. کون ہے؟ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ان آقاؤں نے، آقازادوں نے کس قدر اللہ کو یاد کیا کہ آج پوری دنیا جس کو زبان نہیں ملی وہ بھی دل کی دھڑکنوں سے انہی کو یاد کرتا ہے. عراق میں 18 لاکھ مسلمان مار دیے گئے، کچھ شہید کر دیے گئے، لیکن ان کی یادیں نہیں منائی جاتی. ملک شام میں 16 لاکھ مسلمان مار دیے گئے، کچھ شہید کر دیے گئے، ان کی یادیں نہیں منائی جاتی ہیں. 2.5 دن میں 3.5 لاکھ ہلاکو خان کے دور میں عراق میں مسلمانوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، لیکن ان کی یادیں نہیں منائی جاتی ہیں. یادیں تو منائی جاتی ہیں امام حسین سرکار.
یہ تو محرم شریف میں تھوڑی سی چہل پہل ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارے تو ہر راتیں ہر دن ہماری ہر شب و روز امام حسین کے غم میں گزرتے ہیں. اللہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی ہر محفلوں میں ان کے ذکر سے قبولیت کی علامتوں کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حضور نے اللہ کا ذکر کہاں کیا؟ 3500 فٹ کی بلندی پر غار حرا میں کیا. تو آج زمین و آسمان پر حضور کا ذکر ہو رہا ہے. میرے آقا نے اللہ کا ذکر 5614 فٹ کی بلندی پر غار ثور میں کیا. تو آج حضور کا ذکر ملائکہ مقربان بارگاہ الہ کر رہے ہیں. زمین کا ذرہ ذرہ حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے. سمندر کی مچھلیاں حضور پر درود پڑھ رہی ہیں. اس کے بعد ایک شخصیت مولا علی سرکار کی، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ اس کے بعد ایک شخصیت مخدومہ فاطمہ کی، یہ کون ہے؟ اس کے بعد ایک شخصیت امام حسن کی، یہ کون ہے؟ اس کے بعد ایک شخصیت امام حسین سرکار کی. اگر میں امام حسین سرکار کی کوئی شہادت بیان کروں تو اس کے بعد جو ابھی مبارک فائل علامہ عبدالغنی صاحب قبلہ کی زبان اطہر کی انگلیاں کھولے گی تو وہ تو دب جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ چیدہ تھوڑی سی باتیں کروں انہی بزرگوں کے اقوال سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پنجتن کا ذکر بڑا ہی مبارک ذکر ہے. سبحان اللہ. شاعر نے کہا یہی رک جاؤ اور دیکھو کہ کیسے لے کے اٹھوں گا. میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا. خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا. غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے ہائے غلام پنجتن ہوں. یہ پنجتن کون ہے؟ سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج میں ذکر علی و فاطمہ کی کرنیں تھوڑی سی تقسیم کروں گا، لیکن آپ کربلا تک پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. اس عظیم الشان مینار کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد کو دیکھیں، اس کی مبارک ترتیب شدہ اینٹوں کو دیکھیں جو اینٹیں تربیت کا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر رکھتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال عمر شریف ہوئی. کتنی؟ 25 سال. حضور کی فرسٹ میرج نہیں ہوئی، پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. حضور کی عمر شریف 25 سال کی تھی مکہ شریف میں. اور اس وقت مکہ شریف میں خاتون تھی جو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، جناب خویلد کی بیٹی جن کا نام تھا حضرت خدیجہ. ایک مرتبہ محبت سے آپ بھی یہ نام لے لیں، جن کا نام تھا حضرت خدیجہ. برکت کے لیے برکت کے نام لے محبت سے. کیا نام تھا؟ ہاں، ہمارے دلوں میں ان کا عکس ہے، ان کا فیض ہے. ہم ان کے بغض سے اپنے آپ کو بدبودار کرنے والوں کے سائے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. شاعر نے شعر کہا تھا، سمجھیں گے؟ نیشنلٹی بولتے ہیں شہریت کو. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکہ شریف میں یہ خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت خدیجہ. ان کے باپ کا نام تھا خویلد. ان کی شادی ہوئی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. پھر انہوں نے دوسری شادی کی، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. الگ الگ موقع پر 2 شوہروں کی نگاہ میں رہنے کے بعد مخدومہ خدیجہ بیوہ ہو گئی تھی اور باپ کی ساری پراپرٹی کو تنہا سنبھالتی تھی جو مکے کے سب سے بڑے پیسے والے تھے. امی خدیجہ بھی اس حوالے سے سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی. پورے مکے میں حسین و جمیل بھی تھی. عمر شریف تھی ان کی 40 سال. ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. اب تیسری مرتبہ وہ منتظر تھی، شادی کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا. لیکن آپ فرماتی ایک دن میں نے مکہ شریف کی گلیوں میں آمینہ کے لال ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. امی خدیجہ فرماتی میرا دل بدل گیا، میں نے فیصلے بدل دیے. میں نے جلدی سے جناب ابی طالب کے ہاں پیغام بھجوایا کہ میری بزنس بہت بڑی ہے، اگر اپنے بھتیجے سے کہہ دیں وہ میری بزنس کا سامان ملک شام جسے سیریا کہتے ہیں بسرا ہوتے ہوئے جا کے بیچ کے آئیں، وہ تو جو منافع ہوگا اس کی قیمت میں دے دوں گی آپ کے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جناب ابی طالب تیار ہو گئے. بڑی لمبی داستان ہے، کبھی حضور کے نکاح کی بات کروں گا تب اس میں یہ گفتگو آئے گی. مجھے مخدومہ کائنات اور مولا علی تک پہنچنا ہے تاکہ لوگوں کو حسنین کریمین کا بیک گراؤنڈ پتہ لگ جائے، ان کی بنیاد کی اینٹوں کی برکتیں کیسی ہیں یہ باور کرا دیں، آپ کو علم ہو جائے. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میری بزنس کا سامان بصرہ اور ملک شام میں بیچ کر کے واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں آئی جہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حساب دیجیے. تو امی خدیجہ کہتی میں سامنے بیٹھ گئی، حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ فرماتی بار بار میں اکسا رہی تھی کہ حضور میری طرف دیکھیں، حضور میری طرف دیکھیں، لیکن حضور میری طرف دیکھتے نہیں. بس نظریں جھکائے ہوئے فرماتے تھے یہ سامان اتنے کا بکا اس کا حساب یہ ہے، یہ اتنے کا بکا اس کا حساب یہ ہے، یہ اتنے کا بکا اس کا حساب یہ ہے. امی خدیجہ کہتی بار بار میں حضور سے کہتی
ادھر دیکھیں یہ بتائیں یہ کیوں کتنے کا بکا؟ تو حضور نظریں جھکا کے ہی جواب دیتے. امی خدیجہ کہتی جب میرے دربار میں کوئی عمرہ رؤوسا کا بیٹا، امیر شہر کا بیٹا حساب و کتاب کے لیے آتا تو میرا حسن 40 سال کی عمر میں بھی ایسا تھا، وہ حساب کم دیتا تھا، میرا چہرہ زیادہ دیکھتا تھا. لیکن آپ فرماتی ہیں میرے حسن کو اگر کہیں شکست ملی تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے. حضور نے میری طرف توجہ نہیں دی، میں خاموش ہو گئی، میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. میں نے اپنی سہیلی سے حضور کے گھر میں شادی کا پیغام بھیجا. ایک لمبی داستان ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو. جب نکاح کا دن آیا تو علامہ مختار النعیمی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں جب حضور کی امی خدیجہ سے فرسٹ میرج کی نوبت آئی تو جناب ابی طالب نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، مکے کے میں نے عمرہ اور رؤوسا کو، بڑے بڑے خطبہ کو، شورا کو، نقاد و مبصرین کو میں نے دعوت دے رکھی ہے. یہ بتا تیری کوئی خواہش ہے کہ تیرے مزاج کے مطابق بھی کسی کو دعوت دے دوں، یا تو مجھے یہ بتا کہ تیری شادی میں چیف گیسٹ کون بنے گا، تیری شادی میں خصوصی مہمان کون بنے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں. آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میرے ابو کا انتقال میرے آنے سے پہلے ہو گیا، میری ماں 6 سال کا میں تھا تب انتقال ہو گیا، میرے دادا عبد المطلب کا انتقال تقریباً 8 سال کی عمر میں ہو گیا، میرے پردادا جناب ہاشم کا انتقال میرے آنے سے پہلے ہو گیا، میرا اپنا کوئی نہیں ہے مکے میں جس کو میں دعوت دوں. میری ماں ہوتی تو وہی خصوصی مہمان بنتی، لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ خصوصی چیف گیسٹ کی ضرورت ہے، تیری شادی میں کسی کا بھی انتخاب کر لے، تو حضور نے ایک نام لیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے جناب ابی طالب میرے چچا، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی میں جو خصوصی مہمان بنے وہ کوئی اور نہ ہو، امی حلیمہ بن جائیں. میرے آقا کی خصوصی شادی میں فرسٹ میرج میں امی حلیمہ چیف گیسٹ بن کے تشریف لائی تھی. حضور کا عقد مبارکہ ہوا. مکہ شریف کے اسلوب آئین آرٹیکل کے مطابق لڑکی کو لڑکے والے کے یہاں نہیں آنا ہوتا تھا بلکہ لڑکے کو لڑکی کے گھر جانا پڑتا تھا. اور امی خدیجۃ الکبریٰ کا مکان کہاں تھا؟ جو مکہ شریف گئے ہیں وہ بھی سن لیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں. صفا اور مروہ سے آپ دوڑیں گے، صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، مروہ سے نکلیں گے، یہ جدید گیٹ آف مروہ ہے. آپ یہ اور پھر جب آپ جائیں گے اولڈ گیٹ آف مروہ، اور پیچھے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر، تو 15-20 فٹ کے فاصلے پر اور بائیں نکل جائیں آپ، وہاں پر آپ کو چھوٹی سی عمارت کا حصہ کعبہ شریف کا نظر آئے گا. آپ وہاں پر ادب سے کھڑے ہو جائیں اور سانس لیں گے تو آپ کو امی خدیجہ کے مکان یہ وہی گھر ہے جس گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. اللہ اللہ اللہ. آپ کو اس نام پر بولنا چاہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہی مبارک گھر ہے جو اولڈ گیٹ آف مروہ کے قریب ہے، جس گھر میں حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مکہ شریف پتا 11ویں شریف کی رات تھی، میں گوجرانوالہ کے ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا. 2-3 لوگ بیٹھے مجھے بلایا، بولے ذرا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ شیخ جی میں ایک میرے دوست ہیں ارشاد صاحب گوجرانوالہ کے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. وہ اسی البدر ٹریول سے آتے ہیں، پڑوسی ملک پاکستان سے. بولے تو بیٹھ. میں نے میں بیٹھ گیا تو میرے سامنے انہوں نے غزل کے مشاعروں کی باتیں کی. تو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، یہ غوث پاک کی بات ہے. سیاسی باتیں کی ہندوستان کی، تو میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، یہ غوث پاک کی بات کا ہے. پھر وہ مخدومہ کائنات کی بات کریں. اللہ اللہ اللہ. تو میں نے ایک جملہ کہا، وہ کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے میں نے سمجھا نہیں تو سائیں اتنا بڑا آدمی نکلے گا. میں بتا نہیں تھا لیکن میرے بات پڑی گئی. وہ بار بار مخدومہ کائنات کو مخدومہ فاطمہ فاطمہ کہتے تھے. تو میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں. میرے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی غیر سید کس قدر کتنی بھی محبت مخدومہ کائنات سے کیوں نہ کرے، مخدومہ کائنات اس کی طرف توجہ کی نگاہ نہیں ڈالتی. کوئی بھی غیر سید مخدومہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی طرف اگر وہ نگاہ اتفاق کرنا چاہے، محبت کا اظہار کرے، تو وہ اس کی طرف اپنی توجہ کی نظر نہیں ڈالتی. بولے کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ وہ مخدومہ فاطمہ ہے، وہ اپنی توجہ کو بھی حیا کے دائرے میں رکھتی ہے. کیا بات ہے. اپنی توجہ کو بھی حیا کے دائرے میں رکھتی ہے. تو بولے پھر اگر کوئی غیر سید محبت کرتا ہے مخدومہ کائنات سے، تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ اسے مخدومہ فاطمہ شیخ عبد القادر جیلانی آج جب ان کے بیٹے کی ہو تو دہلیز بیٹے کی ہے، بارات بیٹے کی جا رہی ہے، دولہا جس کی شادی ہو سیرا اسی کا پڑھنا چاہیے. یہ ذات ہے مخدومہ کائنات کی. میرے آقا کی 4 بیٹیاں، مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ کائنات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے امی خدیجہ کی شکم نور سے پیدا ہوئے. ایک کی مزار شریف جو ہے مکہ شریف کے مالا قبرستان میں ہے، جہاں پر اسما بنت امیس آرام کر رہی ہیں، جہاں پر ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن لیٹے ہوئے ہیں، جہاں پر زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر لیٹے ہوئے ہیں،
جہاں پر سلسلے نقشبندیہ کے عظیم شیخ فضیل بن ایاز لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر قبیلہ قریش اور ہاشم کی مقدس شخصیات موجود ہیں، وہیں پر امی خدیجہ موجود ہیں، انہی کے قریب میں حضور کے ایک بیٹے ہیں، بقیہ حضور کے ایک بیٹے کی مزار شریف مدینہ شریف کے بقی شریف میں، ٹھیک ہے، اور حضور کی چاروں بیٹیاں بقی شریف میں آرام کر رہی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدوم کائنات۔ حضور کی ایک بیٹی کی شادی جناب حارث سے ہوئی اور پھر ایک بیٹی کی شادی سرکار عثمان غنی سے ہوئی، دوسری کی ان کی بیوی کے انتقال کے بعد پھر حضور نے ان کے نکاح میں دوسری بیٹی دے دی اور حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ بچی۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اپنے گھر میں تھی، اپنے ابو جان کے ساتھ رہتی تھی۔ مدینہ شریف کے بڑے بڑے لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجے، حضور نے کوئی پیغام ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ میں نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ صدیق و عمر کے پیغام تھے، لیکن حضور نے پیغام قبول نہیں کیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اللہ کی رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، مدینہ شریف کے گلی میں اچانک صدیق و عمر نکل کے آ گئے۔ تو صدیق نے عمر فاروق اعظم سے پوچھا، بھائی کیوں نکلے ہو؟ آپ نے فرمایا، آپ کیوں نکل کے آئے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا، میرے دماغ میں ایک بات پڑ رہی ہے، ایک خیال آ گیا ہے۔ بولے وہ کیا؟ بولے میں حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولے حضور کی بیٹی فاطمہ کی شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ ہے تمہارے پاس؟ تو جناب عمر فاروق اعظم سے صدیق اکبر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں ایک نوجوان ہے جو رشتہ بہت شوٹ کرتا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بولے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا، تو جناب صدیق اکبر نے کہا، وہ علی ہے، علی وہ علی ہے، علی۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے کہا، بات تو بڑی جچے گی، یہ رشتہ واقعی بہت بہت بہتر ہے، لیکن حضور نے بڑے بڑے قدامت رشتے نامنظور کر دیے ہیں، اور علی کے لیے فرمایا صدیق اکبر نے، علی کے لیے حضور جو ہے اس رشتے کو انکار نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے۔ تو اب ان دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ آؤ چلو علی سے بات نہیں کریں، علی حضور کے ہونے والے داماد ہو سکتے ہیں ابھی تک، لیکن معلوم ہے ان کی بزنس کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے۔ کوئی 50-70 لاکھ کی گاڑیاں نہیں تھی، ان کے باتھ روم میں ٹائلز نہیں لگی تھی، ان کے گھر میں سونے چاندی کے کلش نہیں لگے ہوئے تھے۔ مدینہ شریف میں ایک گھاس ہوتی ہے، اس نامی گھاس، الف لام خیرے، اس نام کی ایک گھاس ہوتی تھی، اسی گھاس کو مولا علی ایک لوہے کے سامان سے کاٹ کر کے اپنے بورے میں رکھ کے پیٹ پر رکھ کے مدینے کے بازار میں بیچتے تھے۔ مولا علی سرکار کا یہی کام ہے۔ اس وقت بھی وہ گھاس کاٹ رہے تھے۔ سرکار صدیق اکبر عمر فاروق اعظم تشریف لے گئے، سلام کیا، فرمایا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی علی، ایک بہت خاص پیغام لے کے آیا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا پیغام ہے؟ کہا تمہاری شادی کے لیے ہم لوگوں نے ایک لڑکی کا انتخاب کیا، ایک ذات کا انتخاب کیا، ایک بہت ہی مبارک شہزادی کا انتخاب کیا۔ مولا علی بولنے لگے، بولے میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے، میرے باپ جناب ابی طالب مکے میں انتقال کر گئے، میں نہایت غریب انسان ہوں، گھاس نہ کاٹوں تو میرے کھانے کے لیے روٹیاں نہ ملے، میں بہت کمزور ہوں، اور میرے پاس اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے تو وہ حضور کی ہے، سب سے بڑی پونجی کوئی ہے تو وہ حضور کی ذات۔ میرے پاس اور مدینہ شریف میں کچھ بھی نہیں ہے، مکہ شریف میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ وہ لڑکی کون سی ہے جس کے لیے تم رشتے کی بات کرتے ہو؟ سرکار صدیق اکبر نے کہا، وہ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ، وہ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عفیفہ حافظہ قاریہ ہے۔ اتنا سنا تو مولا علی نے فرمایا، مجھ سے حضور اپنی بیٹی کی شادی، فاطمہ میری زوجہ بنے گی، میں اس کا زوج بنوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی جوڑ نہیں ہے اے میرے صدیق عمر، کوئی جوڑ نہیں، حضور مجھے پتہ نہیں قبول کرے کہ نہ کرے۔ صدیق عمر نے کہا، نا 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 نا، رشتے کو آگے بڑھا تو صحیح، حضور قبول کریں گے، رشتے کو آگے بڑھا تو صحیح، حضور قبول کریں گے۔ صدیق اکبر کو ان بزرگوں نے اتنا محبتوں میں اکسایا، یہ دل سے تیار ہو گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں جناب مولا علی رشتے کے ارادے کے اظہار کی نیت لے کے آ رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے حضور کو بتا دیا کہ علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب مولا علی گھر کے اندر داخل ہوئے، حضور تشریف فرماتے، جیسے حضور کو سلام کیا، میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا حضور نے، علی بیٹھو۔ جیسے مولا علی بیٹھے، حضور